السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم جاؤ اور اسے کھانا دو اور خیال رہے کھانا ختم کروا کر ہی واپس آنے۔ مشل کو حکم دیتا وہ سامنے سے تیار ہو کر آتی علین کو دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ علین کے لیے میٹنگ روم کے ساتھ والا روم ریڈی کرواؤ۔ باس وہ تو جو کہا ہے وہ کرو، ہری اپ۔ بلیک کلر کی جینس پر بلیک ہی شارٹ فراک پہنے ہوئی تھی، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا ہوا تھا، نکھرا نکھرا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ نارمل سے انداز میں چلتی ہوئی وہ ہاتھ میں پکڑی فائلز تھامے اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ جب اسے نظر ہٹاتا وہ مشل سے مخاطب ہوا تھا۔ بغیر اس کی سنے وہ علین کو قریب آتے دیکھ کر اسے سختی سے جانے کا کہتا علین کی سمت بڑھا تھا۔ واو ہاٹی لکنگ گارجیس۔ بے باک نظروں سے اسے دیکھتا وہ شوخی سے مسکرایا تھا۔ قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو بلیک بیوٹی، کلر بیوٹی؟ مرتجسب خان کے اس قدر بے باک جملے پر وہ شرمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ آپ نے یہ فائلز منگوائی تھیں، کہاں رکھنی ہے بتا دیں؟ دانت پیستی وہ خود پر ضبط کرتی گویا ہوئی تھی جب علین کی آنکھوں میں غصے کی رمق دیکھتا وہ محظوظ کن مسکرایا تھا۔ میرے کمرے میں میری بیڈ۔ علین کے کان کے قریب جھکتا وہ زومانی لہجے میں سرگوشی کرتا مسکرایا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کی کان کے لو کو چھو رہے تھے جب وہ متجسب کے لمس پر کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ بمشکل بولی تھی۔ میرے کمرے میں رکھا ہو ہاٹی، پلیز مجھے اس نام سے پکارنا بند کریں باس۔ علین کے ڈرنے پر وہ مسکرا کر کہتا اسے دیکھنے لگا تھا جب وہ کافی دیر سے برداشت کرتی اب انتہا پر پہنچتی غصے سے بولی تھی۔ ہاٹی کو ہاٹی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تم ہی بتا دو ہاٹی۔ اسے چڑھتے دیکھ کر وہ ہونٹوں کو گول کرتا گہرا مسکرایا تھا۔ علین کی حالت سے ہنس اٹھاتا وہ لفظوں پر زور دیتا ہاٹی کو کھینچ کر بولا تھا جس پر وہ لب دباتی اسے گھورنے لگی تھی۔ باس آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی۔ تو کیا نہیں ہوں؟ علین کے سوال پر وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا کھڑا ہوا تھا۔ نہیں ہوں میں سیف۔ مرتجسب کو غصے سے دیکھتی وہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی، دیکھو اپنے ارد گرد کتنے مرد ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں؟ علین کی بات پر وہ حیرانگی سے لاؤنج اور سٹنگ ایریا میں کام کرتے ملازمین اور سامنے انٹر ڈور پر کھڑے اپنے گارڈز کو اپنے کام میں مگن دیکھ کر وہ آئیبرو اچکاتا بولا تھا، ہاں دیکھ رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ مرتجسب کے سوال پر وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بولی تھی، کون ہے وہ بتاؤ مجھے؟ علین کے قریب ہوتا وہ اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ لہجے سے آیا ہوتی پریشانی فکر دیکھ کر علین حیران ہوئی تھی۔ تو آپ؟ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل بولی تھی، کیا اسٹرینج؟ علین ڈرا دیا تھا مجھے۔ اب تم مجھ سے میری ہی شکایت کرو گی؟ ناٹ بیڈ ہاٹی۔ علین کی بات پر وہ بے ساختہ کہا لگاتا اس کے چہرے کے بے حد قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا مسکرایا تھا جب وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ میرے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تمہیں دیکھیں؟ علین کے احتجاج کرنے پر وہ نرمی سے اسے چھوڑتا سب ملازمین اور گارڈز کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، اور کوئی مجھے تمہیں دیکھنے سے اور چھونے سے روکے میں اس کی ہمت دیکھنا چاہوں گا۔ علین کو دیکھتا وہ دبے دبے لہجے میں کہتا غرایا تھا۔ علین کا اسے خود سے دور کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ابھی وہ اس کی مزاحمت کرنے پر متجسب خان کو اشتعال آیا تھا۔ علین کو دیکھتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ لائٹ پرپل کلر کی سلیو لیس شارٹ فراک پہنے ہوئی تھی جو اس کی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے فراک کے ڈیپ گلے کو چھپانے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ دن بھر متجسب خان حکم پر خاموشی سے سر ہلا کر ہر کام کرتی، وہ اب تھکن سے چور کاؤچ پر آ کر بیٹھی تو کچھ دیر اپنی ٹانگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے کاؤچ پر نیم تراز ہوئی تھی، لیکن کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو۔ اسٹڈی روم سے نکلتا وہ اپنے روم کی سمت بڑھا تھا جب کاؤچ پر بے خود سوئی علین کو بغور دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ 2 دن علین پر غصہ تھا۔ علین کا بار بار اسے خود سے دور کرنا اسے غصے سے پاگل کر دیتا تھا۔ تم کس قدر خوبصورت ہو اس کا علم تمہیں خود نہیں ہے۔ علین کے بے حد قریب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کے نرم گداز بازو پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کی نرمی محسوس کرتے متجسب خان کی دل و جان میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی اور بے اختیار جذبات جاگ اٹھے تھے جن کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ اس پر جھکا تھا۔ آہستگی سے اس کے گال پر لب رکھتا وہ اس کے جاگ جانے کے خیال سے جلد ہی سیدھا ہو گیا تھا۔ کب قبول کرو گی میری حقیقت کو؟ ایک پل کو مجھے قبول کرتی ہو، دوسرے ہی پل ڈر سے پیچھے ہو جاتی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ بول رہا تھا۔ مرتجسب کی انگلیوں کی نرماہٹ پر وہ سکون محسوس کرتی نیند میں مسکرائی تھی اور وہیں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اپنے ساتھ، کسی میک کے ساتھ نہیں۔ تم صرف میری ہو۔
علین کے مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے لب دیکھتا وہ انہیں چھوتا ہوا مسکرا رہا تھا کہ اچانک ہی میک کا خیال ذہن میں آنے پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ کب یقین کرو کہ تم میرا، کب یہ انتظار ختم ہوگا؟ آخر کب تم یہ مانو گی کہ میں ہی میک ہوں، میں ہی متجسب ہوں؟ کب ہم دوبارہ سے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے، مسکرائیں گے؟ علین کے چہرے کے بہت قریب چہرہ کرتا وہ نہایت آہستگی سے بولا تھا، میک۔ مرتجسب کی سرگوشی کرتی آواز سن کر وہ نیند میں زیر لب مسکرائی تھی۔ علین کے لبوں سے اپنا ادا ہوتا نام سن کر مرتجسب خان کی آنکھوں میں غصے سے شرارے پھوٹے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ علین جس شخص کا نام نیند میں پکار رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ خود تھا، مرتجسب علین، مرتجسب خان۔ خود کے نام پر وہ جلن سے پاگل ہوا تھا۔ اپنا کھیلا کھیل ہی اسے جسم میں زہریلے کانٹے کے مانند لگا تھا کہ تبھی وہ سختی سے اس کے بازو دبوچ گیا تھا۔ مقابل کی سرد انگلیوں سے اپنے بازوؤں میں اٹھتے درد پر وہ تکلیف سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نیند اور تھکن سے چور وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی، سرخ آنکھوں سے مقابل کو دیکھنے لگی تھی کہ تبھی مرتجسب کے سرخ اشتعال انگیز چہرے کو دیکھ کر وہ پٹ سے پوری آنکھیں کھول گئی۔ کچھ دیر پہلے کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ نیند سے سرخ آنکھوں میں مقابل کے تنے نقوش دیکھ کر خوف لہرایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی بلیک کلر کی جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ پوری طرح اس پر جھکا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ باس، سوری۔ بغیر اپنی غلطی جانے وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی، الفاظ تھے کہ منہ سے نکلنے سے آ رہی تھے۔ اس پر اس کے وحشی گرفت سے اسے اپنا بازو جسم سے الگ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ۔ تکلیف برداشت نہ کر پاتی علین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے عارض پر گرے تھے۔ علین کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ ابھی وہ سنبھلی نہیں تھی کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال تب سے خود پر جھکا گیا تھا۔ مرتجسب کے اچانک کردہ عمل پر وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر مرتجسب خان کے گال پر گرا تھا۔ سانس روک کر اسے دیکھتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ آئندہ تمہارے منہ سے میں میک نام نہ سنوں، علین۔ سانس روکنے سے سرخ پڑتے علین کے چہرے کو گھور کر دیکھتا وہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوبارہ نہ کہنا پڑے، عمل کرنا، ورنہ میرے منہ بند کرنے کا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ گہرے سانس لیتی علین کو زومانی نظروں سے دیکھتا وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ علین کا اس کے قریب آنے پر سانس روک لینا اسے محظوظ کرتا تھا۔ وہ ایسی اسے نامحرم کہہ کر اس کے قریب آنے پر سانس روک جاتی تھی، اور یہ بات مرتجسب خان کے دل کی راحت کا باعث بنتی تھی۔ کوارٹر سے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہیں مینشن میں شفٹ ہو جاؤ، مشل تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی۔ اسے خاموشی سے بیٹھے دیکھ کر وہ آرڈر کرتا بغیر اس کی سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی وہ لب دباتی اپنی سسکی کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ کمرے کا ڈور ناک کرتی وہ اندر داخل ہوئی تھی، لیکن خالی کمرے کو دیکھ کر وہ جانے لگی تھی کہ تبھی گلاس ونڈو سے نظر آتے منظر کو دیکھ کر وہ سوپ کا بال وہیں ٹیبل پر رکھتی غور کرنے لگی تھی۔ جب دور سامنے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بیٹھے مرتجسب خان کو دیکھتی حیران ہوئی۔ وہ اکثر صاف صفائی کے بعد یہاں سے جنگل کو دیکھتی تھی، اور کئی بار اس نے سوچا تھا کہ وہاں جانے کا، لیکن ہر بار ناکام رہتی تھی۔ مرتجسب خان نے گارڈز کو سختی سے آرڈر کر دیا تھا کہ علین کو باہر نہ نکلنے دیں، جس کی وجہ سے وہ اسے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ پچھلے 3 ہفتے سے وہ مینشن میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ تم میک ہی اچھے تھے باس، مجھے باہر تو جانے دیتے تھے۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ آج میں باہر جا سکتی ہوں تمہارے لیے۔ ٹیبل پر سوپ کے بال کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ وہ اکثر ہی یہاں آتا تھا۔ یہ سنسان خوبصورت جنگل اسے سکون اور راحت بخشتا تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہو یا پھر خوش ہو وہ یہیں آ کر اپنا دکھ، اپنی خوشی کو محسوس کرتا تھا۔ آج بھی یہاں ہر چیز کو پیچھے چھوڑے اکیلا بیٹھا تھا۔ مافیا کا باس ہوں میں، لیکن خوشیوں سے ہاتھ خالی ہیں میرے۔ اپنی حقیقت پر افسوس کرتا وہ خود سے گویا ہوا تھا۔ میری خوشی تم سے جڑ گئی علین۔ تمہارے آنے کے بعد سے مجھے پتہ چلا ہے خوش کیسے ہوا جاتا ہے۔ تم صرف میری ہو علین۔ سنسان جنگل میں پرسکون محسوس کرتا وہ دور گہرے سناٹے دار درختوں کو دیکھتا، سائے دار درختوں کو دیکھتا سوچ کر مسکرایا تھا کہ اچانک ہی اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے اور چہرے پر حد درجہ سنجیدگی در آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جس کی وجہ تھا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا آدمی۔ کتنی بار کہا ہے جب میں یہاں موجود ہوں کوئی نہ آئے۔ غضبناک تیور لیے مڑتا وہ مقابل کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اسے زمین بوس کر گیا تھا۔ سوری باس، وہ لڑکی علین۔ کیا علین؟ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ ہاتھ جوڑتا معافی مانگنے لگا تھا، جب اس کے منہ سے علین کا نام سن کر وہ اس کی گردن چھوڑتا سیدھا ہوا تھا۔ وہ آپ کے لیے سوپ بنا لائیے، یہاں آ رہی تھی اس لیے آپ کو بلانے چلایا۔ معافی۔ دور کھڑی علین کو گارڈ سے الجھتے دیکھ کر وہ لب کھینچتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا مینشن کی سمت واپس مڑا تھا۔ مجھے جانے دیں، سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے، باس کو دینا ہے۔ گارڈز کو گیٹ کو کھولتے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی، جب سامنے سے آتے اس جلاد کو دیکھ کر وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر پکڑ مضبوط کرتی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ بہت بار کوشش کی تھی اس نے اس جنگل میں جانے کی، پر ناکام ٹھہری۔
آج اسے لگا تھا وہ مرتجسب خان کے لیے سوپ بنا کر وہاں لے جائے گی، پر گارڈ نے اسے بیچ میں ہی روک لیا تھا اور اب تو وہ بھی واپس آ گیا تھا۔ جاؤ سب اپنا اپنا کام کرو۔ ایک بھرپور نظر اس پری پیکر پر ڈالتا وہ اندر کی سمت بڑھا تھا۔ اسے سے دانت کچکچاتی اس کی رفتار دیکھ کر پیچھے چلنے کی جگہ بھاگنے لگی تھی، جس سے سوپ چھلک کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ گرم گرم سوپ گرنے سے وہ جلن سے چلائی تھی۔ ادھر دکھاؤ۔ پریشانی سے اس کے قریب آتا وہ ہاتھ مانگتا ہوا بولا تھا، جو اس کے ڈر سے کپکپاتی ہوئی اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ آنسو بہتے سرخارس پر گرے تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ خوف اور جلن سے وہ مشکل بول رہی تھی۔ پتہ چل رہا ہے، شو می۔ استہزائیہ مسکراتا ہوا وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ مرتجسب کے ڈر سے وہ جلدی سے ہاتھ آگے کرتی لب دبا گئی تھی۔ سفید ملائی جیسے نرم و نازک ہاتھ پر چلنے سے سرخ نشان بن گیا تھا۔ بے اختیار جھکتے مرتجسب نے پھونک مارنا چاہی تھی، لیکن وہ برق رفتاری سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں۔ ٹرے پاس کھڑے اس کی خاص آدمی کو تھماتی وہ بھاگتی ہوئی اندر گم ہوئی تھی، جبکہ مرتجسب خان کی بے چین نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ باس، سوپ؟ کال دی ڈاکٹر رائٹ ناؤ۔ اپنے گارڈ کی بات نظر انداز کرتا وہ جلدی سے اندر علین کے پیچھے گیا تھا۔ ہاتھ میں ہوتی جلن میں اب پہلے سے کافی حد تک کمی آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر اسے چیک کر کے آئنٹمنٹ لگانے کے لیے دے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں آرام کرتی وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر گئی تھی کہ تبھی اسے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ 3 دن سے وہ اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ اول روز سے اسے اس کمرے سے عجیب و غریب سی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی کسی کے رونے کی، کبھی چلانے کی۔ اب پھر سے وہی آواز سنائی دینے پر وہ حواس باختہ ہوتی اٹھی تھی۔ کون ہے؟ اسے لگتا تھا اسے یہ آوازیں رات میں جب وہ سونے کے لیے یہاں آتی ہے تو ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن آج اتفاق سے وہ دوپہر میں اپنے کمرے میں تھی اور اسے وہی آواز سنائی دی تھی۔ اگر آواز اوپر سے محسوس ہو رہی تھی تو مطلب نیچے؟ کمرے کی دیواروں سے کان لگا کر سنتی وہ آواز آنے کی جگہ دریافت کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ تبھی اسے احساس ہوا جسے آواز کمرے کی چھت سے آ رہی ہے۔ ذہن پر زور دیتی وہ زمین پر بیٹھی کان لگا کر سننے لگی تھی۔ باس، نکالو مجھے یہاں۔ علین، علین! بلند آواز میں چلاتی لڑکی کی آواز میں اپنا نام سن کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کون ہے نیچے؟ زمین پر ہاتھ مارتی وہ پوچھنے لگی تھی۔ علین، مجھے بچاؤ، علین! مقابل لڑکی کو جسے پتا تھا اس کمرے میں رہنے والی لڑکی کا نام علین تھا، تبھی وہ پورے اعتماد کے ساتھ اسے پکار رہی تھی۔ کون ہے؟ لاکھ کوشش کے باوجود علین کی آواز تیز نہ ہو سکی تھی۔ اسے اپنی آواز کھائی سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ انجانے خوف کے تحت وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی کہ تبھی سامنے سے آتے مرتجسب خان سے ٹکراتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہوا علین، تم ٹھیک ہو؟ خوف سے کپکپاتی علین کو دیکھتا وہ فکر مندی سے گویا ہوا تھا، جو اس کے سینے میں لگی گہرے سانس لیتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ علین کو اپنے روبرو کرتا وہ اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اور چہرے پر بہتے اشک دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اپنی پاکٹ سے رومال نکالتا وہ نرمی سے علین کی پیشانی صاف کرتا اس کے آنسو پونچھتا بولا تھا۔ میں مرتجسب، وہ کمرے میں کوئی ہے؟ مقابل شخص کے مہربان لمس پر وہ اسے میں کہتی اپنے لفظوں کی ترمیم کرتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ ہٹو، کون ہے؟ پریشانی سے کہتا وہ علین کے کمرے کی سمت بڑھا تھا، جب کمرے میں انٹر ہوتے ہی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے؟ علین کے قریب آتا وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ آواز؟ علین، یہ آواز کوئی ہے؟ ابھی وہ اسے بتاتے کہ ایک بار پھر سے وہ لڑکی اسے پکارنے لگی تھی اور وہیں مرتجسب خان کی پیشانی پر بل پڑے تھے اور گرے آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کون سی آواز؟ مجھے تو نہیں آ رہی ہے۔ علین کی بات کی نفی کرتا وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ چلو تم یہاں سے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ میں چلتی ہوں، لیکن آگے بڑھتا وہ علین کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، جب وہ مرتجسب کا ہاتھ دور کرتی باہر کی سمت بڑھی تھی۔ کیا لیکن؟ آج میرا ہاتھ چلا، دماغ نہیں، اور یہ آواز 3 دن سے مسلسل آ رہی ہے۔ مرتجسب کو گھور کر دیکھتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی، جب وہ اس کی سمجھداری پر آئیبرو ریز کر گیا تھا۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کوئی چڑیل تم جیسی حسین دیوی پر فدا ہو گئی ہو۔ علین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ پراسرار لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ چڑیل؟ سامنے جنگل ہے نا، وہاں بہت سی چڑیلیں رہتی ہیں۔ خوف سے لرزتی علین نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا۔ جب وہ علین کو دیکھتا وہ مشکل ہنسی ضبط کرتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے کوارٹر جانا ہے۔ مرتجسب کو دیکھتی وہ نفی میں سر ہلاتی بھاگنے لگی تھی کہ تبھی وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ میں چڑیل کو نکلوا دیتا ہوں، جب تک تم میرے کمرے میں آرام کر سکتی ہو۔ علین کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ نہایت آہستگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں تھے، لیکن خوف ابھی تک اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھا۔ نہیں، مجھے کام ہے۔ اسے خود سے دور کرتی وہ زمین کو گھورتی بولی تھی، جب اس کی جھکی لرزتی ہوئی پلکیں دیکھ کر مرتجسب کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ اوکے گو۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ اس سے دور ہوا تھا، جب وہ ایک نظر اسے دیکھتی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ مشل، شیم۔ علین کے جانے کے بعد وہ گرل پر کھڑا بلند آواز میں دھاڑا تھا، جب کچن میں کام کرتے ہی مشل خوف سے اچھلی تھی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے تھے۔ نیچے تہہ خانے سے نکالو اسے اور دوسری جگہ شفٹ کرو، جلدی۔
غصے سے مشل کو دیکھتا وہ شیام کو آرڈر دیتا۔ مشل کی سمت بڑھا تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اس روم کا مجھے؟ باس میں نے بتانا چاہا تھا لیکن علین آ گئی تھی۔ مرتجسب کے خواب سے سر جھکاتی وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی کہ تبھی مرتجسب خان نے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ اس کے بعد کہاں تھی تم؟ دانت پر دانت رکھتا وہ غرایا تھا۔ مجھے لگا باس آپ کو پتہ ہے، غلطی ہو گئی۔ مرتجسب کے سوال پر وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی اپنی غلطی تسلیم کر گئی تھی۔ جانتی ہو نا، مجھے غلطی اور غلطی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں مشل۔ معافی باس، دوبارہ کبھی نہیں ہوگا پلیز۔ مرتجسب کے لہجے میں واضح وارننگ دیکھ کر وہ ہاتھ جوڑتی بولی تھی۔ چلی جاؤ اور آگے سے خیال رہے۔ مشل کو دیکھتا وہ لب بھینچ گیا تھا۔ جلد تمہیں بھی ٹھکانے لگانے پڑے گا ورنہ مشکل بڑھ جائے گی، پرسوچ انداز میں کہتا وہ تہخانے کی سمت بڑھا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔